السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل سکون۔ یہ سکون ڈرامہ کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اینا ناشکری کرنے سے باز نہیں آتی۔ ہمدان کو خود چھوڑ کر آئی لیکن گلہ اپنی قسمت پر کر رہی ہے۔ پتہ نہیں میرے نصیب کی سختی کب کم ہوگی، میری زندگی تو تماشا بننا کب ختم ہوگا، میں تھک چکی ہوں۔ اب یہاں پر ایما سمجھداری کی باتیں بتاتی ہے، اسے کہنا کہ تم کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر ہمدان کو گڑیا سے محبت ہوتی ہے تو وہ تمہیں کب کا چھوڑ چکا ہوتا، تو خود سے ہی جان بوجھ کر ہمدان کو گڑیا کی طرف دھکیل رہی ہو۔ وہ شاید اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ کبھی سوچا ہے تم نے اس بارے میں کہ اینا کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہمدان نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس لیے میں گڑیا کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور جواب میں اینا نے بڑی بے دردی کے ساتھ انکار کر کے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کا غصہ آج تک ہمدان کو ہے۔ یہاں پر اینا کو لگتا ہے کہ اگر وہ طلاق کے پیپر پر سائن کر دے گی تو شاید ہمدان کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اس لیے وہ رمضانی چاچا کو فون کرتی ہے اور ہمدان ٹھیک ہے، کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں۔ وہ گڑیا میڈم گھر پہ آتی ہے۔ رمضانی چاچا اینا سے باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہمدان اس وقت گھر پر ہی موجود ہے۔ ایسے میں ہمدان پیچھے سے آتا ہے، ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، صاحب کچھ چاہیے تھا؟ آپ کب سے کھڑے ہیں یہاں پر؟ جس طرح ہمدان جواب دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو گھر کی انفارمیشن دے رہے ہیں تب سے کھڑا ہوں۔ اور اب اینا بھی ہمدان کی بات سن لیتی ہے اور شرمندہ ہو جاتی ہے، اسی لیے رمضانی چاچا سے شانزے کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اسی شرمندگی میں ہمدان کو ڈائریکٹ فون کرتی ہے، میرا کچھ سامان رہ گیا ہے وہاں، اس لیے میں نے فون کیا تھا کہ اس سامان میں وہ پیپرز بھی ہیں جو آپ نے مجھے دیے تھے۔ اس میں ڈیورس پیپر تھے۔ یہ سن کر ہمدان کو دکھ ہوتا ہے کہ وہ اینا کے کمرے میں جاتا ہے ڈیورس پیپر اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں اس کی نظر ڈائری پر پڑتی ہے جس میں اینا ہمدان کو خط لکھ رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شانزے کو سمجھ آ چکی ہے ہمدان کو حاصل کرنا اس کی محبت کی اب توہین ہے، کیونکہ ہمدان چہرے پر اینا کے لیے محبت دیکھ کر وہ رضا کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی چھوڑ دینے میں سکون ملتا ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ مجھے خوشی ہے رضا کہ تم نے ایٹ لیسٹ کوشش تو کی اور رضا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اینا تمہارے نصیب میں تھی ہی نہیں، اگر تو ہوتی تو بہت پہلے تمہیں مل جاتی۔ اب وہ جس کے نصیب میں ہے اس کے ساتھ رہنے دو۔ اب امجد صاحب کو بھی ان کی بیگم کو سمجھ آ چکی ہے کہ پیسے سے وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، صرف اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں۔ شانزے نے خود کو سنبھال لیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے تو اولاد کی پہلی محبت تو ماں باپ ہی ہونی چاہیے، باقی سارے تو جذباتی اور وقتی محبتیں ہیں۔ دوسری طرف رضا بھی اینا اور ہمدانی کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ خود ہمدان سے جا کر ملتا ہے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور اسے کہتا ہے کہ میں گیا تھا اینا سے ملنے لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، اس کے دل میں صرف تم ہو، تم سے محبت کرتی ہے میری طرح، غلطی کر کے بعد میں پچھتانا مت۔ یہاں پر ہمدان کے سارے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اسے یقین آ جاتا ہے کہ اینا صرف اس کی ہے اور وہ جائے گا اینا کو لینے، منانے، اسے واپس لے کر آئے گا اپنی زندگی میں۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔